بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله وصدق رسوله النبی الکریم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 اور 105 کی تلاوت آپ نے سماعت کی. ترجمہ سماعت فرمائیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا کہو، واسمعوا، اور ابتدا سے ہی بات کو غور سے سماعت کرو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ، کافر چاہے اہل کتاب سے ہوں یا مشرکین سے، وہ یہ نہیں چاہتے أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہے خاص کرے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ ہی عظیم فضل والا ہے. ان آیات بینات میں یہودیوں کی ایک شرارت کو بیان کیا جا رہا ہے اور اہل ایمان کو اس سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کریم کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ ڈائریکٹ پہلا خطاب ہے، اور یہ انتہائی محبوبانہ خطاب ہے جو آگے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر آئے گا. یہود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے اور آپ کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے راعنا کہتے. اب راعنا کا عربی میں ترجمہ تو یہی ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، لیکن عبرانی زبان میں اس کے معانی گستاخی والے ہیں، بے وقوف اور اس طرح کے معانی آتے ہیں. اہل ایمان یہی سمجھ رہے کہ کیونکہ یہ انبیاء کی اولاد ہیں لہٰذا انبیاء کی مجالس کے آداب بخوبی جانتے ہیں، تو ایمان والوں نے بھی اس لفظ کا استعمال شروع کر دیا. اب یہود جو ہے وہ منہ نیچے کر کے ہنستے اور یہ سمجھتے کہ جو گستاخی ہم اعلانیہ طور پر کر رہے تھے اس میں ایمان والے بھی معاذ اللہ شامل ہوں. اللہ رب العالمین کو یہ بات سخت ناگوار گزری تو اللہ رب العالمین نے فوراً منع فرمایا. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ راعنا مت کہو، یعنی یہ مشتبہ لفظ ہے جس کا معنی گستاخی کے ہیں، اور اسی طرح کبھی زبان دبا کے راعینا کہتے یعنی ہمارے چروائے معاذ اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے الفاظ سے منتخب کرنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار گزرا. اللہ رب العالمین اپنے حبیب کی تقدس اور احترام کا ہر وقت خیال رکھتے ہیں. تو اہل ایمان کو اللہ کریم نے منع فرمایا کہ اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ درکار ہو تو دوسرا لفظ منتخب کرو، اور وہ ہے انظرنا، یعنی ہماری رعایت کیجئے، ہم پر نظر کرم فرمائیے. اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ واسمعوا، بات کو غور سے سنا کرو تاکہ اس بات کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہو کہ ہماری رعایت کیجئے یا ہمیں سکھا دیجئے. اور اس لفظ سے درسگاہ کا ادب بھی معلوم ہو گیا کہ جب استاد پڑھا رہا ہو تو انتہائی غور و فکر اور انہماک کے ساتھ بات سنی جائے تاکہ دوبارہ سوال کی ضرورت نہ پڑے. ہاں، انہماک اور توجہ کے باوجود اگر ضرورت پڑے تو پھر ضرور سوال کیا جا سکتا ہے. اور جو کافر ہیں، جو گستاخی کا ارادہ کرتے ہیں، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے.
اہل ایمان بھی اس اجتباع میں جو ہے وہ شامل نہ ہوں۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ حقیقت بھی واضح فرما دی کہ یہ جو کافر ہیں، چاہے یہودی ہوں یا مشرک ہوں، یہ کسی بھی صورت میں آپ کی خیر نہیں چاہتے، یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کوئی خیر نازل فرمائے، یعنی امت مسلمہ پر۔ یہی وجہ ہے کہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تو کافروں کے مقابلے میں رسول اللہ کا نام استعمال کرتے تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ بنو اسماعیل میں تشریف لائے، بنو اسرائیل میں تشریف نہیں لائے، اس ضد عناد اور تعصب کی وجہ سے کہ آپ ہمارے خاندان میں کیوں تشریف نہیں لائے، انہوں نے حق کا انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں، اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت عطا فرمائے، اللہ فضل عظیم والے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی بارگاہ رسالت کا انتہائی ادب نصیب فرمائے۔ جب وہاں حاضری ہو روضہ اطہر پر تو انتہائی با ادب حاضری ہو، اور جب درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑھیں تو انتہائی ادب کے ساتھ پڑھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قسم کی گستاخی اہل ایمان کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔